کہ میرا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوگا۔ انسان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، انسان کی کوئی ویلیو، لوگوں کے حقوق ضائع کیے جا رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس ہی نہیں۔ مفلس کون ہے؟ کس شخص کو مفلس کہا جاتا ہے؟ کہ ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں دو طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ تو میں آج مختصراً بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد کی اہمیت پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ حقوق العباد سے غفلت ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور بندوں کے حقوق کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ یہ گناہ، یہ وبال عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ دین اسلام صرف حقوق اللہ کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یا دین اسلام صرف اس چیز کا ہم سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حقوق اللہ کو ادا کرو، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ ادا کر لو، حج کر لو، بس تم نے دین کے مطالبات اور دین کے حقوق پورے کر لیے۔ نہیں، بے شک یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن دین کا ایک بہت بڑا حصہ حقوق العباد ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حقوق اللہ کو پورا کرنے کی تاکید سے زیادہ حقوق العباد کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حقوق العباد کو ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک تم بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے۔ بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا حصہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ آپ نے سنا ہوگا، درس نظامی کی نصاب میں شامل ہے، علماء کو پڑھایا جاتا ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد تمام حقوق اللہ پہلی جلد پر بیان کیے گئے، طہارت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو پہلی جلد پر تمام حقوق اللہ بیان کی گئے، اور باقی تینوں جلد حقوق العباد سے متعلق ہے۔ حقوق العباد تینوں جلدوں میں بیان کیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں حقوق العباد کی کتنی تفصیل ہے، کتنے احکامات بیان کیے گئے، اور حقوق اللہ، اللہ کے حقوق میں کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اللہ کا کوئی حق ضائع کر لیا، کوئی گناہ ہو گیا، تو اس کی تلافی بہت آسان ہے۔ لیکن بندوں کے حق کو ضائع کیا، بندوں کے حق کو نقصان پہنچایا، تو اس کی تلافی بہت مشکل ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، کوئی گناہ اس سے ہو گیا اور احساس ہو گیا، ندامت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ گناہ ہو گیا مجھ سے، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، مجھ سے جرم ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں مجرم ہوں، آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے صدق کے دل کے ساتھ اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور پھر اللہ کی مہربانی دیکھیے کیسا معاف کر دیتا ہوں۔ اس طرح نہیں کہ نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا ہوا ہے اور آگے لکھ دیا جاتا ہے کہ معاف کیا گیا، ایسا نہیں۔ یہ بھی تو ایک رسوائی ہے نا کہ نامہ اعمال تو گناہ تو لکھا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی مہربانی دیکھیے، حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے وہ گناہ ہی مٹا دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے حق میں کمی اور کوتاہی ہو گئی تو اس کی تلافی بہت آسان ہے، لیکن ایک شخص نے بندوں کے حق کو ضائع کیا، کسی کی جان کو نقصان پہنچایا، کسی کے مال کو نقصان پہنچایا، کسی کے مال کو دبایا، ناحق طریقے پر کھایا، کسی کی عزت اور آبرو کو پامال کیا، کسی کو ذلیل کیا، کسی کو رسوا کیا، کسی کو طعنے دیے، برا بلا کہا، گالیاں دی، غیبت کی، اب اس شخص کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی معافی مانگتا رہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، یا جب تک اس کی تلافی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں معاشرے میں
کتنے بندوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق ضائع کیے جا رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس ہی نہیں۔ نماز چھوٹتی ہے، روزہ چھوٹتا ہے، اسی طرح اللہ کے حق کو اگر ضائع کیا جائے تو اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیں دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن بندوں کے حقوق میں روزانہ کمی کوتاہی کی جا رہی ہے، لیکن کوئی احساس ہی نہیں۔ انسان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، انسان کی کوئی ویلیو نہیں۔ کہا جاتا نا انسان ترقی کرتا ہے، کوئی انسان ترقی نہیں کر رہا۔ انسان کو تو زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے، زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے نہیں دیکھا 10 روپے کی خاطر کیا ایک دوسرے سے نہیں لڑتے؟ 10 روپے کی خاطر کیا ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے؟ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے؟ اسے کیا مطلب ہے؟ اس 10 روپے کی قیمت ہے، انسان کی کوئی قیمت نہیں کہ اس کی خاطر انسان کو برا بلا کہا جا رہا ہے، انسان سے لڑا جا رہا ہے۔ کیا پیسوں کی خاطر انسان کی جان نہیں لی جا رہی ہوتی؟ انسان کو قتل نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اسے کیا مطلب ہے؟ انسان کی کوئی قیمت نہیں، انسان کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور آپ احترام بھی دیکھیں، اسی انسان کو احترام دیا جاتا ہے جس کے پاس دنیاوی بڑے اسباب و وسائل ہوں، مرسیڈیز گاڑیاں ہوں، وہ کہیں بنگلوں کا مالک ہو، کہیں جائیدادوں کا مالک ہو، تو اس کا تو بابا ہے، اس کا تو سرجی ہے، جی جی ہے، اس کے ارد گرد گھوما جا رہا ہے، اس کا کہنا مانا جا رہا ہے، اس کا خوب احترام ہے۔ لیکن ایک مزدور ہے، ایک ملازم ہے، وہ بھی تو انسان ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ اس طرح کا احترام کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، انسان کی کوئی۔ وہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی میں پڑھ رہا تھا، بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا تو سیکھ لیا، لیکن زمین میں انسان کی طرح چلنا نہ سیکھا۔ تو حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک سنگین معاملہ ہے۔ اب حدیث سنو، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے، کس شخص کو مفلس کہا جاتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، جو کنگلا ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ نہیں ہے، کیونکہ آج اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کل اس کے پاس پیسہ آ جائے گا، کل نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی تو اس کے پاس پیسہ آئے گا۔ لیکن حقیقی مفلس وہ ہے، وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور وہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، اپنے ساتھ نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے بندوں کے حقوق کو ضائع کیے ہوں گے۔ جن کے حقوق ضائع کیے ہوں گے وہ لوگ بھی جمع ہو جائیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تو بندوں کے حق دلوائیں گے۔ لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہاں کی کرنسی روپیہ ڈالر نہیں ہے، ریال نہیں ہے، یہاں کی کرنسی نیک اعمال ہے، یہاں نیک اعمال کے ذریعے بدلہ دیا جائے گا، ان کا حق دیا جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ کوئی شخص اس بندے کی نماز لے جائے گا، کوئی اس کے روزے لے جائے گا، کوئی اس کے زکوٰۃ لے جائے گا، کوئی اس کے حج و عمرے لے جائے گا، کوئی اس کے صدقہ و خیرات لے جائے گا، کوئی اس کی تسبیحات، تلاوت، وظائف لے جائے گا، اور وہ بندہ خالی کا خالی رہ جائے گا۔ اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے حقوق ابھی باقی ہوں گے، جن کے حقوق ابھی ادا نہیں ہوں گے، تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ وہ تو کنگلا ہو گیا۔ اب دوسری صورت یہ ہوگی کہ ان صاحب حق کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈالا جائے گا، تو ہر شخص کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ گناہوں کا ایک ڈھیر لگ جائے گا۔ تو جو شخص نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا وہ گناہوں کا انبار لے کر کھڑا رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس یہ شخص ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، اگر قیامت کے دن ان کے حق دے سکتے ہیں تو آج جتنا چاہے لوگوں کے بندوں کے حقوق ماریں، تو قیامت کے دن آپ اس طرح مفلس کھڑے ہوں گے۔ تو اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ ہر ایک کے الگ الگ حقوق بیان کیے گئے، ملازموں کے الگ حقوق ہے، مزدوروں کے الگ حقوق ہے، والدین کے الگ حقوق ہے، بہن بھائیوں کے الگ حقوق ہے، بیوی کے الگ حقوق ہے۔ ان کو تھوڑا تھوڑا ہر ایک کے حقوق کے بارے میں مختصراً اس کو لے کر چلوں گا، بیان کروں گا، تو آپ اس کو سیکھیں، سمجھیں۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔